نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم صدق الله العظيم۔ آج خلاصہ قرآن میں دوسرے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ دوسرے پارے میں ابتدا کے اندر تحویل قبلہ کا ذکر ہے، یعنی قبلے کا رخ پھیرنا، اس کا ذکر ہے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کرنے کے بعد، تو تقریباً 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو تھی کہ کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جسے تعمیر کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلی آرزو کو اور دلی تمنا کو اللہ تعالیٰ نے جب پورا فرما دیا، وہ اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز مسجد بنی سلمہ میں پڑھا رہے تھے، اور اس وقت ظہر کی نماز کے دوران حکم ہوا تو بیت المقدس اس وقت شمال کی طرف، اب بھی شمال کی طرف ہے مدینہ منورہ میں، اور کعبہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نماز کے دوران ہی اپنے منہ کو قبلے کی طرف پھیر لیا، اور اس طرح تحویل قبلہ ہوا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے پارے کے شروع میں فرمایا۔ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد مشرکوں نے اور منافقین نے بہت سے اعتراضات اٹھائے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ان لوگوں کو ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، انہیں کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے کہ ساری سمتیں، چاہے وہ مشرق ہوں یا مغرب ہوں، یہ سب اللہ کی ہیں۔ گویا کہ جس سمت کو چاہے اللہ قبلہ مقرر کر دے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو پوری کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھی ان آیات میں سمجھایا، اور ان منافقین کو بھی سمجھایا کہ دیکھو، کوئی جہت جو ہے وہ کوئی خاص اہمیت اختیار نہیں کرتی۔ اصل بات کیا ہے کہ اللہ نے کس جہت کی طرف نماز پڑھنے کے لیے متوجہ ہونے کا حکم دیا۔ پہلے بیت المقدس کی طرف حکم تھا تو ٹھیک ہے، بیت المقدس کی طرف عبادت کی جاتی تھی، بعد میں کعبے کی طرف حکم دے دیا، اب کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے، اس پر عمل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شوق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھاتے تھے کہ کب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشتیاق کو، اس شوق کو اللہ تعالیٰ نے اس تمنا کو پورا فرما دیا۔ پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بھی بتایا کہ قبلے کا متعین کر دینا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی تفصیلات وغیرہ بیان کرنے کے بعد پھر آیت نمبر 177 سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ نیکی کیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لینا یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ انسان کے عقائد، انسان کے اعمال، اس کے معاملات، اس کے اخلاق، یہ سب کا رخ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ یعنی صرف چہرے کا رخ کر لینا یہ کسی جہت کی طرف یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کا رخ اللہ کی طرف بدل لینا یہ اصل میں عبادت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ صرف اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا، صرف اس کو نیکی نہیں کہتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 16 چیزیں بتائیں پھر کہ یہ 16 چیزیں اصل نیکی ہیں، اور فرمایا کہ اللہ پر ایمان رکھنا،
نمبر 2 آخرت پر ایمان رکھنا، نمبر 3 فرشتوں پر ایمان رکھنا، نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، نمبر 5 انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنا، پھر نمبر 6 اللہ تعالیٰ نے بتایا اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، یتیموں کا حق ادا کرنا، مسکینوں کا حق ادا کرنا، اور سوال کرنے والوں کی مالی مدد کرنا۔ 10ویں چیز یہ بتائی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا، نماز قائم کرنا۔ 13ویں چیز بتائی زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 14 جب وعدہ کریں تو وعدے کو پورا کریں۔ نمبر 15 جب تنگی اور تکلیف آئے تو اس پر صبر کرنا، اور نمبر 16 پوری زندگی کا رخ جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق مکمل کرنا، اسی رخ پر چلنا۔ چنانچہ ان 16 قواعد سے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتائے ہمیں معلوم ہوا کہ زندگی جو ہے وہ مذہبی زندگی صرف چند رسوم چند عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان جہاں بھی رہتا ہے، بازار میں ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، اور ادارے میں ہو، کہیں کا دفتر میں ہو، ہر جگہ وہ انسان جو ہے وہ ان نیکیوں پر عمل کرے گا تو اس کو برٌ یعنی نیکی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے یہ جو آیات ہیں اس آیت کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کو بتایا کہ نیکی کیا چیز ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کا ذکر کیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ اصل میں یہ 2 پہاڑیاں ہیں خانہ کعبہ کے قریب۔ خانہ کعبہ کے جو قریب ہے پہاڑی اس کو صفا کہتے ہیں، اور مروہ جو ہے وہ ذرا دور ہے، اس کو ان دونوں کے درمیان چلنے کو سعی کہتے ہیں۔ تو جب حاجیوں کے لیے عمرہ کرنے والوں کے لیے سعی کا حکم دیا گیا تو صحابہ کے ذہن پر یہ بوجھ ہوا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ پہ 2 بت رکھے ہوتے تھے جن کی لوگ عبادت کرتے تھے یا لوگ ان کی پرستش کرتے تھے۔ تو صحابہ کو یہ بہت عجیب سا لگا کہ ہم بھی ان 2 پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جب تم حج یا عمرہ کرو تو ایسی صورت میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرو۔ اس لیے صفا اور مروہ کے درمیان حج و عمرے کے درمیان 7 چکر لگانا یہ واجب ہے۔ پھر اس کے بعد اس دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال چیزوں کے بارے میں بتایا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دی ہیں ان کو حلال سمجھنا چاہیے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھنا چاہیے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے حلال قرار دی ہیں ان کو خود سے اس کو حرام کر لے بندہ اپنے اوپر، اور جن چیزوں کو اللہ نے جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے ان کو خود سے جو ہے وہ اپنے لیے حلال کر لے، ایسا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا کہ مردار جو ہے وہ حرام ہے۔ مردار کہتے ہیں غیر مذبوح جانور، جس کو ذبح حلال جانور ہو لیکن اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، بسم اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یا اللہ نے تو طریقہ ذبح کا بتایا اس کے علاوہ وہ مر گیا، تو اس کو کہتے ہیں میتہ، مردار جانور، وہ حرام۔ پھر اسی طرح بہتا ہوا خون، یہ بھی حرام۔ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن میں سے جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو حرام بتائی وہ خنزیر کا گوشت، کہ یہ بھی حرام ہے، یہ مکمل حرام ہے، کسی بھی طریقے سے اس کا کوئی جز حلال نہیں ہوتا، یہاں تک کہ کسی چیز میں اس کی چربی ملائی گئی ہو، یا اس کے بال ہوں، یا اس کی ہڈیاں ہوں، یا ہڈیوں کے کچھ اجزاء ہوں، یا اس کے خون کے کوئی اجزاء ہوں، ساری کی ساری گوشت سب چیزیں خنزیر کا جو ہے وہ اللہ نے حرام کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں معاشرے کے اندر کوئی بھی چیز، کوئی کھانے کی چیز، کوئی کریم وغیرہ، کوئی اور چیز مشروبات میں سے، یا کوئی ایسی چیز ہو جو جس میں خنزیر کا کوئی جز ملا ہوا ہو، وہ کھانا حرام ہے، وہ استعمال کرنا جائز نہیں۔ اور اسی طرح نمبر 4 اللہ تعالیٰ نے ہر وہ جانور حرام قرار دیا جس پر اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مجبور انسان کے لیے گنجائشیں بھی نکالی۔ سورہ بقرہ کی آیت 173 میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو شخص مجبور ہو جائے، شرعی احکام سے بغاوت کرنا مقصود نہ ہو، حد سے آگے بڑھنا مقصود نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ حرام چیز کھا لے گا تو ایسی صورت میں اسے گناہ نہیں ہوگا۔ تو انسان اپنی جان بچانے کے لیے کوئی حرام چیز کھا لیتا ہے تو اسے گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ چیز رہتی حرام ہے۔
اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے اندر قصاص کا تفصیل سے ذکر کیا۔ قصاص کہتے ہیں جان کے بدلے جان۔ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں قاتل کو بھی قتل کرنا چاہیے، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ اور اس کا فلسفہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تمہارے لیے اس زندگی قصاص کے اندر زندگی موجود ہے۔ آج اگر قاتل کو سزا دی جائے گی تو باقی لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ باقی لوگوں کی جان بچ جائے گی، کہ لوگ قتل کرنے سے پہلے سوچیں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم نازل کیا۔ اسلام میں قتل اور قتل کی جو سزا ہے اس میں رحمت اور انصاف دونوں کو جمع کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان دوسرے پارے کی ان آیات میں کہ قصاص یہ انسان کے ذمے لازم ہے، لیکن اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیں تو یہ بھی درست ہے، قاتل کو معاف کر دیں یہ بھی درست ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے پارے کی آیت 178 آیت 179 میں دیت کے بارے میں بتایا۔ دیت کہتے ہیں خون بہا، یعنی خون کی قیمت۔ اگر وہ مقتول کے ورثاء یہ چاہیں کہ ٹھیک ہے اس کو قتل تو نہ کیا جائے قاتل کو، لیکن یہ پیسے دے دے، تو اس کے لیے بھی ایک مخصوص نصاب، مخصوص طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو دیت یعنی خون بہا لینا یہ بھی جائز ہے۔ یہ قصاص کے احکام بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وصیت کے بارے میں آیت نمبر 180 میں وصیت کرنے کا فرض قرار دیا کہ جب بھی کوئی انسان ایسا ہو کہ جس کی موت قریب آ جانے کا اس کو احساس ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر کے جائے، ماں باپ کے لیے کتنا، رشتہ داروں کے لیے کتنا، اولاد کے لیے کتنا۔ یہ پہلے وصیت فرض تھی، یعنی انسان اپنی زندگی میں یہ طے کر کے جائے کہ میرا مال جو ہے وہ کس کس کو ملنا چاہیے اور کس کا کیا حق ہے۔ یہ ابتدائی اسلام میں آیت نمبر 180 کا حکم نافذ تھا کہ ہر انسان اپنی زندگی میں خود اپنے مال کے بارے میں وصیت کر کے مرے۔ لیکن جب سورہ نساء کی آیات میراث یعنی آیت نمبر 11، 13، 12، 13 یہ نازل ہوئی، 11، 12، 13 جسے آیات میراث کہتے ہیں، اس میں جب ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے حق بتا دیا تو اب ایسی صورت میں مفسرین کے نزدیک یہ وصیت والی آیت منسوخ ہو چکی۔ اب انسان اپنی زندگی میں اپنے ورثاء کا حق متعین کر کے اپنی مرضی سے اگر وصیت لکھ کر مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بیکار ہے، وہ کاغذ، وہ اسٹامپ بھی لکھا ہو تو بیکار ہے، وہ وصیت نہیں کر سکتا، صرف اپنے تہائی مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کا تفصیل سے بیان کیا، اس کے روزے کے احکامات دوسرے پارے میں بیان کیے، اور ہمیں یہ سکھایا کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں، اور روزے کا مقصد بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کی فضیلت بتائی، آیت نمبر 183 اور 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، اس میں قرآن حکیم جیسی کتاب نازل کی گئی ہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات بتائے کہ جو مسافر ہوں، بیمار ہوں، ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں ان کو قضا کرنا لازم ہے۔ پھر گزشتہ مذاہب کے اندر بھی اور اسلام کے آغاز میں بھی یہ حکم تھا کہ رمضان کی راتوں میں جب روزے ہوتے تھے تو اس کی رات کو بھی جو ہے وہ ازدواجی تعلق بیوی کے ساتھ جائز نہیں تھا، اور پھر اس وقت سحری کے بارے میں بھی حکم نہیں تھا، بلکہ اسلام جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت یہ حکم تھا کہ بس آپ جو غروب آفتاب کے وقت افطار کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ جب تک سوئیں نہیں جب تک آپ کھا پی سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر آپ کے لیے کھانا پینا بند، اگر آپ سو گئے پھر اگلے دن افطار کے وقت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 186، 187 نمبر آیت میں پھر اس کی اجازت دی کہ اب آپ رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں، اور آپ سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر اور صبح سحری کے وقت تک، صبح صادق تک آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اجازت دی۔
پھر اس کے بعد آیت 188 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ ہمیں اپنا مال، دوسرے کا مال باطل اور ناجائز طریقے سے مال نہیں کھانا چاہیے۔ باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں ہے۔ باطل طریقہ کیا؟ جوئے کے ذریعے مال کمانا، چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے، غصب کر کے یعنی چھین کے، ناجائز قبضہ کر کے، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، یا خرید و فروخت کے ناجائز جو طریقے ہیں ان طریقوں سے اگر کمایا جائے تو وہ باطل طریقے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاند کے بارے میں بتایا کہ یہ چاند، لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے یہ چاند کیا ہوتا ہے، چاند دیکھتے ہیں بار بار، ہلال یعنی پہلی تاریخ کا چاند دیکھتے ہیں، یہ چاندوں کا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ یہ عبادات کا مدار ان چاند کی تاریخوں پر ہے۔ چنانچہ حج کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے، اور روزے کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے، زکوٰۃ کا تعلق بھی چاند کے مہینے، چاند کے سال کے اعتبار سے ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کا حکم دیا اور اس کے آداب بتائے۔ آیت نمبر 190 سے 195 پر فرمایا کہ مسلمانوں پر جہاد اور قتال فرض ہے۔ جہاد کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہوتا ہے، اور حق اور باطل کی یہ ہمیشہ سے ایک جو آپس میں جنگ چل رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آداب سکھائے اور جہاد جو ہے وہ مسلمانوں پر فرض قرار دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام بیان فرمائے دوسرے پارے میں۔ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں اس میں سے ایک اہم رکن حج بھی ہے۔ حج کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ انسان جو ہے وہ حج کرے تو اللہ تعالیٰ نے جو فرائض انسان کے ذمے رکھے ہیں اس سے اس کا فرض پورا ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں احرام کا ذکر کیا کہ حج کرنے کے لیے مخصوص لباس باندھا جاتا ہے، اسے احرام کہتے ہیں۔ اور پھر عمرے کا ذکر کیا۔ اصل میں حج اور عمرہ یہ اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حج تو مخصوص مہینوں میں کیا جا سکتا ہے، اور جو عمرہ ہے وہ پورے سال میں کسی بھی وقت میں کیا جا سکتا ہے۔ پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حج کے دنوں میں تجارت کرنا اور خرید و فروخت کرنا یہ جائز ہے، لیکن انسان کو صرف اس تجارت کے لیے یا خرید و فروخت کے لیے نیت کر کے جانا حج میں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حج کے لیے جائے، وہاں جا کر اگر کوئی تجارت کر لے تو جائز ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو زمانے جاہلیت میں مشرکین نے حج کے دوران بڑی عجیب و غریب رسوم اور بدعات کا اضافہ کر لیا تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور توڑ کیا۔ اس میں سے ایک یہ بھی طریقہ تھا کہ قریش مکہ یہ اپنے آپ کو سردار کہتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا اہم خاندان قرار دیتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ دراصل حج کے دوران پہلے جو ہے وہ مینا میں جا کر ٹھہرتے تھے، مینا میں سے پھر جانا پڑتا تھا عرفات، اور عرفات سے پھر مزدلفہ آتے تھے۔ تو اب مینا بھی حرم میں شامل ہے اور مزدلفہ بھی حرم میں شامل ہے، لیکن میدان عرفات حرم میں شامل نہیں تھا ہے ابھی بھی۔ تو اب یہ جو قریش مکہ تھے یہ جا کر مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے اور عرفات نہیں جاتے تھے، کہتے تھے ہم جو ہے چونکہ خانہ کعبہ کے مجاور ہیں اس لیے ہمیں جو ہے وہ عرفات نہیں جانا، ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھایا کہ تم لوگ جو ہے جب حج کرنے جاؤ تو سب کے سب تم عرفات بھی جایا کرو اور وہاں سے پھر مزدلفہ آیا کرو، اور اپنا الگ سے تشخص جو ہے وہ نہ رکھیں۔ پھر اس کے بعد مشرکین مکہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب حج کرتے تھے، کیونکہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہے، تو جب وہ حج کرنے کے آتے تھے اور مینا میں جمع ہوتے تھے تو مینا میں چونکہ راتوں کو اور دن کو کافی وقت ہوتا تھا تو وہ اپنے بیٹھ کر وہاں اپنے آبا و اجداد کے کارنامے بڑے فخر سے بیان کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھایا کہ تم اپنے آبا و اجداد کے کارنامے بیان کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ پھر دوسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں احکامات دیے اور بتایا کہ اللہ کے حکم کے مطابق انسان کو خرچ کرنا چاہیے، انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہاں خرچ کر رہا ہے، کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی جان اور مال کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ اس بات کی تلقین اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔
اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 217 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ یہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دین سے پھر جاتے ہیں، انہیں مرتد کہا گیا۔ اور مرتد کے بارے میں بتایا کہ جو انسان دین سے پھر جاتا ہے اس کے باقی پچھلے سارے اعمال باطل اور ضائع ہو جاتے ہیں، اور ایک یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ جہنم کا سزاوار ہوتا ہے، اور ایک یہ بات بتائی کہ دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرے پارے کے اندر شراب اور جوئے کے بارے میں بڑی تفصیل سے باتیں سمجھائیں اور سمجھایا کہ یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ ظاہری طور پر اس میں بہت سے فائدے ہیں، لیکن اس میں جو گناہ ہے وہ ان کے فائدوں سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے اندر شادی کی زندگی اور ازدواجی زندگی کے بھی آداب سکھائے۔ شادی کے آداب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جب انسان شادی کرتا ہے تو یہ ایک معاشرے کی بنیاد بنتی ہے، اور آگے نسل در نسل اللہ تعالیٰ پھر اسے انسانوں کی نسلوں کو پھیلاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بنیادی طور پر نکاح کے بارے میں 3 حکم دیے۔ ایک حکم تو یہ دیا کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی صورت میں نکاح جائز نہیں، یہ آیت نمبر 221 میں یہ حکم موجود ہے۔ اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ اہل کتاب سے نکاح کر سکتے ہیں، وہ اہل کتاب جو کہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہوں اور شرک کا ارتکاب نہ کرتے ہوں، اور ان کتابوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرتے ہوں، تو ایسی صورت میں اہل کتاب عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اہل کتاب سے نکاح کرنے کے بجائے کسی مسلمان عورت سے نکاح کر لیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات کے اندر ازدواجی زندگی کے بارے میں ہمیں بتایا کہ انسان کو ازدواجی زندگی کا آغاز یعنی رشتوں کی تلاش وہ اخلاق اور دین کے بنیاد پر کرنی چاہیے، صرف یہ نہیں کہ اپنی پسند اور حسب و نسب یا مالداری یا حسن و جمال پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے اندر یہ بھی سمجھایا کہ ازدواجی زندگی کا جب آغاز ہو جائے تو اس کے آداب ہمیں سکھائے کہ جب ناپاکی کی حالت میں عورت ہو یعنی حیض کی حالت میں تو اس وقت اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یہود کی بھی مخالفت کر دی کہ یہودی جو تھے وہ اصل میں یہود و نصارہ کے اندر 2 بڑی عجیب باتیں تھیں اس بارے میں کہ یہودی ناپاک عورت کو یعنی حیض والی عورت کو منحوس سمجھتے تھے، نہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، نہ اس سے کنگھی کرواتے تھے، نہ اس کو ہاتھ لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ یہ ناپاکی عورت کی زندگی میں آنا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس حالت میں عورت کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی جائز ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی جائز ہے۔ لیکن جو نصارہ تھے وہ ایک الگ جو ہے وہ زیادتی میں مبتلا تھے، اور وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ نصارہ کے ہاں یہ تھا کہ حالت حیض میں بھی عورت سے جماع کرنے کو برا نہیں سمجھتے تھے، یعنی وہ ایک اور انتہا میں نکلے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتدال سکھایا۔ پھر اس کے بعد دوسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایلا کا ذکر کیا۔ ایلا کہتے ہیں اگر کوئی انسان قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے تک نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں 4 ماہ تک بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو ایسی صورت کے اندر یہ ایلا کہلاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ 4 مہینے اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے تو ایسی صورت میں اگر 4 مہینے سے پہلے چلا جائے تو ایسی صورت میں کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی وہ قسم ٹوٹ گئی ہے تو قسم کا کفارہ دے دے، اور اگر وہ 4 مہینے تک نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں سمجھایا کہ یہ خود بخود یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اگر وہ طلاق سے بچنا چاہے تو 4 مہینے کے اندر اندر بیوی سے رجوع کر سکتا ہے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام بتائے دوسرے پارے کے اندر، اور سورہ بقرہ میں طلاق، عدت اور رضاعت یعنی دودھ پلانا بچے کو، اس کی خوب تفصیل سے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ طلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں ہمیں سمجھایا کہ میاں بیوی کے درمیان
اگر کوئی وجہ ایسی سامنے آ جائے جس کی وجہ سے طلاق دینا چاہتا ہے تو یہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن زمانہ جاہلیت کے جو طلاق کے طریقے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ روایات میں جامع ترمذی کی حدیث میں موجود ہے کہ لوگ 100 طلاقیں بھی دے دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے، تو انہوں نے ایک طرح سے زندگی میں مذاق بنایا ہوا تھا۔ لیکن اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، اور خاص طور پر سورہ بقرہ کے اندر تفصیلی احکامات دیے کہ اگر ایک طلاق بیوی کو دی جائے تو ایسی صورت میں انسان رجوع کر سکتا ہے، 2 طلاقیں دے دی جائیں تب بھی رجوع کر سکتا ہے، لیکن 3 طلاقیں اگر دے دیے تو ایسی صورت میں رجوع کا حق باقی نہیں رہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر سورہ بقرہ کی 229 کے اندر طلاق کے احکام بتائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ اگر 3 طلاقیں دے دے تو ایسی صورت کے اندر یہ انسان بغیر حلالے کے یہ عورت دوبارہ حلال نہیں ہوگی، یعنی 3 طلاقوں کے بعد اگر یہ عورت پھر کسی مرد سے خود شادی کر لے اور شادی کرنے کے بعد وہ مرد خود اپنی بیوی کو طلاق دے دے، پھر یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے، لیکن حلالے کے لیے پہلے سے جو ہے وہ تمام باتیں شرائط کے طور پر طے کر کے کروانا، یہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے طلاق سے بچنا چاہیے، ہمیشہ بچنا چاہیے کہ یہ طلاق ایک ایسی حلال چیز ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں میں سے وہ طلاق ہے۔ تو طلاق سے بالآخر بچنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے تو اس میں بھی علماء سے پوچھ کر شرعی طریقے سے طلاق دینی چاہیے۔ ہاں البتہ اگر بیوی جو ہے وہ شوہر کے پاس رہتے ہوئے ایسی چیزیں جیسے شوہر بہت مارتا ہے، پیٹتا ہے، ظلم کرتا ہے، یا کوئی اور وجہ ایسی خاص ہو تو ایسی صورت میں ہمیں دوسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے خلع کے آداب بھی بتائے کہ یہ انسان خلع بھی لے لیتا ہے۔ خلع یہ ہے کہ عورت اس شرط پر کہ پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس کرنے کے بدلے میں طلاق مانگے تو اس کو کہتے ہیں خلع۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے احکام بھی اس دوسرے پارے میں بتائے۔ رضاعت کہتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائے، اس لیے آج دور جدید کے اندر جدید سائنس جو ہے وہ اتنی تعلیم کرتی ہے کہ اپنے بچے کو ماں کو چاہیے خود دودھ پلائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 1450 سال پہلے ہمیں یہ باتیں بتا دی تھیں کہ بچے کا حق ہے کہ یہ ماں جو ہے وہ اس کو دودھ پلائے، اور پھر اس کے آداب سکھائے کہ اس ماں کے جو ہے وہ کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے، اس ماں کے لباس کا خیال رکھنا چاہیے، اور کسی کے اوپر زیادتی نہ ہونے پائے، یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے عدت کے بارے میں بتایا۔ عدت کہتے ہیں طلاق کے بعد یا شوہر کے فوت ہونے کے بعد جتنی دیر عورت اور شادی کرنے سے رکی رہتی ہے اس کو عدت کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اور یہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کی عدتیں بتائی ہیں۔ ایک عدت تو طلاق کے بارے میں بتائی کہ اگر طلاق کی صورت میں عدت ہو تو ایسی صورت میں 3 حیض تک رکے رہنا یہ طلاق کی عدت ہے، اور اگر شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی آیت نمبر 234 میں کہ وفات کی عدت شوہر فوت ہو جائے تو ایسی صورت میں 4 ماہ 10 دن تک عورت کو رکا رہنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح زمانہ عدت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھایا کہ عدت کے زمانے میں عورت کو چاہیے کہ وہ نکاح نہ کرے اور نکاح کا پیغام وغیرہ بھی نہ دے، یہ آداب سکھائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے آخر میں جہاد کے بارے میں ہمیں سمجھایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آخر میں اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کا واقعہ ذکر کیا کہ جس میں ہمیں جہاد کے احکام بھی سمجھائے، جہاد کے آداب بھی سمجھائے، اور پھر سمجھایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک وقت ایسا آیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ ایک بادشاہ تھا جالوت نامی۔ جالوت جو تھا وہ ظالم بادشاہ تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے طالوت جو کہ ایک بادشاہ تھا اور اللہ کا نیک بندہ تھا اس کو یہ حکم دیا، اور اس نے اپنے لیے لشکر کو تیار کیا۔ اس لشکر میں نوجوانی کے زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے۔ تو طالوت جب لشکر لے کر نکلا اور
اپنے لشکر کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات میں ذکر کیا کہ دیکھو یہ جو راستے میں اب نہر آئے گی اس میں سے کوئی پانی نہیں پیے گا، اور اگر پینا بھی ہو تو صرف ایک جو ہے وہ چلو بھر کے پانی پی لے۔ لیکن کچھ لوگوں نے، جو لشکر کے لوگ تھے طالوت کے، وہ بہت سے لوگوں نے پانی پی لیا۔ اب جب وہ سامنے جالوت اور اس کا لشکر آیا تو اب ان کی ہمتیں ختم ہو گئی اور یہ اس کے لڑنے کے قابل نہ رہے اور کہنے لگے ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ تو پھر ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو توفیق عطا فرمائی کہ داؤد علیہ السلام نوجوانی میں یہ جالوت کے لشکر میں تھے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا، ظالم بادشاہ جالوت کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا دوسرے پارے کے آخر میں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی، حکمت بھی دی، بہت سی چیزیں بھی سکھائیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سچی سچی باتیں آپ کو گزشتہ امتوں کی بتاتا ہے، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ البتہ اللہ کے سچے رسولوں میں سے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔